نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دوسرے پر لعنت کی ممانعت۔ مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے۔ لعنت والے اونٹ کے ساتھ سفر کی ممانعت۔ ہوا کو لعنت کرنے کی ممانعت۔ لعنت کرنا مومن کی شان نہیں۔ لعنت کرنے والے قیامت میں سفارشی نہیں بن سکیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر کیسے پہنچائیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جس کا نام آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے، ان اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہر وقت ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ آج ہمارا موضوع ہے لعنت کرنے کا بیان۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی ممانعت کیا ہے؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ تو خدا کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا کرو، نہ خدا کے غضب کی، نہ جہنم میں جانے کی۔ مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو لعنت کرنا یعنی اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ لعنت کرنے والے اونٹ کے ساتھ سفر کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چل رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اونٹ کو لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، ہمارے ساتھ ایسے اونٹ پر نہ چلو جس پر لعنت کی گئی ہو۔ ہوا کو لعنت کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا پر لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا پر لعنت مت کرو، کیونکہ یہ تو مأمور ہے، اللہ کے حکم سے چلتی اور رکتی ہے، اور یاد رکھو جو شخص ایسی اچھی چیز پر لعنت کرتا ہے جو اس کے مستحق نہیں تو وہ لعنت خود لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے۔ لعنت کرنا مومن کی شان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تو بہت زیادہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ لعنت بھیجنے والا، نہ برا کام کرنے والا، نہ بری بات بولنے والا۔
لعنت کرنے والے قیامت میں سفارشی نہیں بن سکیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ گواہ بنائے جائیں گے نہ سفارشی۔ یہ ایڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اس ایڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ایک اہم ایڈیو کا پیغام جو آپ کے سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، گالی دینا، جو کہ ایک اہم موضوع ہے۔ میں نے ایڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد